ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ غیبت صغریٰ میں آپ کس طرح اپنے چاہنے والوں سے رابطے روا رکھتے تھے، اور آج کے دور میں آپ سے ملاقات یا روابط ممکن ہے؟ دیکھیں، آپ کی خدمت میں نے ابھی عرض کیا تھا، مقدمہ اس میں بنایا میں نے کہ امام کی جب ولادت ہوئی تو وہ ولادت سے لے کر غیبت صغریٰ یعنی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک کا جو زمانہ ہے اسے آپ کہنے کو ظہور کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ظہور کا زمانہ بھی خفا کا زمانہ ہے، جب امام نے باقاعدہ غیبت کا آغاز نہیں ہوا ہے، غیبت صغریٰ کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے، جب بھی امام سب کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ تو امام کی پوری زندگی نے ولادت سے لے کر اب تک کے زمانے کو لے تو یوں سمجھ لیجیے کہ پوری زندگی خفا میں گزری ہے۔ خفا یعنی کہ امام سامنے نہیں ہے، سر منظر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب سر منظر نہیں ہے، لیکن اس زمانے کو جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اس سے پہلے کے زمانے کو ہم غیبت کا زمانہ نہیں کہتے ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے زمانے کو ہم غیبت کا زمانہ مانتے ہیں اور غیبت صغریٰ کا زمانہ مانتے ہیں، اور جب 4 نواب چلے گئے تو اس زمانے کو ہم زمانے غیبت مانتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی کہ جب امام ظہور میں تھے تو گنے چنے لوگوں سے امام کی ملاقات کرائی جاتی تھی، ہر ایک کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی تھی، اور جب غیبت صغریٰ کا زمانہ آیا تو اس میں بھی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکلاء تھے انہی کے ذریعے سے رابطے رکھے گئے، اور آخر میں جو ہے وہ یہ جو وکلاء تھے، یہ جو نواب 4 ارباع تھے، یہ ختم ہو گئے، تو پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب یہ سوال یہ کہ امام کیسے ملتے تھے؟ ملنے کی بات کہی جائے تو امام کسی سے ہی مل سکتے ہیں، کوئی امام کو روکنے والا نہیں ہے، ولی خدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ظہور کی بات کی جائے اور فرج کی بات کی جائے تو امام ظہور نہیں کر سکتے اذن خدا کے بغیر، جب تک پروردگار عالم کا امر نہیں ہوگا وہ غیبت میں ہی رہیں گے۔ تو یہ امید رکھنا کہ میری امام سے کسی جگہ، کسی موڑ پر، کسی لمحے ملاقات ہو جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ میں امام سے ملتا ہوں، امام مجھ سے ملیں گے اور میں امام سے ملا تھا، یہ 2 پہلے والے دعوے بڑے خطرناک ہیں کہ میں امام سے ملتا ہوں یا امام مجھ سے ملیں گے۔ ایسا کوئی آدمی کہے تو روایت کہتی ہے اسے تو جھٹلاؤ، صحیح، لیکن وہ بیچارے کیا کریں جن کی امام سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بولے یا نہ بولے؟ ہمیں کہا گیا ہے کہ جو سفارت کا دعویٰ کرے، جو رویت کی بات کرے، اس کو جھوٹا کہو، فقط ذبو، وہ جھوٹا ہے۔ اب وہ بیچارہ کہاں جائے گا کہ جس نے اتنی محنت کی ہے، زحمت کی ہے، وقت لگایا ہے اور امام سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے علماء میں کبھی ملیں کہ علماء یہ کہتے ہو کہ ہماری امام سے ملاقات ہوگی، کہہ ہی نہیں سکتے، جیسے ہی وہ کہیں گے تو جھٹلائے جائیں گے۔ لیکن یہ بات کہ علماء نے یہ بیان کی ہماری امام سے ملاقات ہوئی، یہ بھی آپ کو جملہ بہت مشکل سے ملے گا۔ اس واقعے کو بیان کر دیں گے لیکن یہ مینشن کر کے نہیں بیان کریں گے کہ وہ امام ضمانت ہے، تو لہٰذا جس کو یہ نعمت دیدار ملی ہے وہ بیان بھی نہیں کر سکتا بیچارہ۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات ہوتی ہے، لیکن بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جن کو جو بیان کرنے والا ہے اسے جھٹلایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں ہم بحث کر رہے ہیں کہ امام کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہر ماننے والا اپنے ولی کا دیدار چاہتا ہے، بالکل، ان سے ملنا چاہتا ہے، ان کی باتیں سننا چاہتا ہے، اپنی باتیں ان کو کہنا چاہتا ہے۔ غیبت نے ہمارے کان اور ہماری آنکھیں اندھی کی ہیں نا، امام کو تو نعوذ باللہ ناشنوا اور نابینا نہیں کیا ہے۔ اگر تم راز و نیاز کرنا چاہتے ہو، اپنی بات ان تک پہنچانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، تم ان سے بات کر سکتے ہو، کبھی بھی کر سکتے ہو، وہ ولی نعمت ہے اور وہ تمہاری بات سنتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ ایک مومن یہ سوچ رہا ہے کہ میں امام سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو کب پابندی لگی ہے؟
पहले दिन से ही लगी है, आज भी ओपन है, आपके लिए बात कीजिए, कोई मसला नहीं है। आप अपना राज़ो नियाज कीजिए, आप अपने मसाइल को बयान कीजिए। नहीं कर सकते, बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप वो लिख दीजिए, क्या कहते हैं आप उसे, क्या कहते हैं, अरीज़ा लिख लें। अरीज़ा क्या है? अरीज़ा दरख्वास्त को कहते हैं, अर्ज है तो अर्ज जबान से कर लो, लिख के कर लो। इमाम तक पहुंचानी है ना, तो जा ही रही है। वो हैं गैबत में चलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम पे नाजिर नहीं है, वो तुमको सुन नहीं रहे हैं। वो नाजिर भी हैं, सुन भी रहे हैं, और तुम्हारे मसाइल का हल भी कर रहे हैं। ये जो मसला है बुनियादी तौर पर देखने का, रोयत का, ये अपनी जगह में मौजूद है, और ये हर एक को मैसर है कि मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये सआदत कि मेरी आँखों में वो नूरे जमाल मुंतज़र आ जाए, या मेरी समाअत में उनकी समाअत आ जाए, उनकी जो है आवाज़ आ जाए, ये हर एक को नहीं मिलती। बाज़ चीज़ें हैं, बाज़ रिवायत में इशारे आए हैं कि हाजी एक दीदार कर लेता है इमाम का हज के दौरान में, बाज़ मोमिन भी कर लेते हैं और मुल्तफित नहीं होते हैं कि हमने इमाम का दीदार किया है। तो यहाँ से एक और बात भी मिलती है कि जब ऐसा है तो जिन लोगों से मिलते हो, जिनके सामने जाते हो, बाअदब रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेअदबी तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। तो ये एहतियात की ज़रूरत है कि लोगों से, जो अनजान लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जिनके अंदर खूबियाँ पाई जाती हैं, जो बिल्कुल अनजान है, क्या खबर कोई तुम्हारे ज़माने का इमाम हो, तुम कह तो कुछ नहीं सकते हो, लिहाजा अपना अखलाक बेहतर करो।